بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین والفقراء و مشاکین. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. طریقت پیر و مرشد، طریقت کا علم اپنے اپنے مریدوں کے اور طریقت والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو بھی شریعت، معرفت، طریقت، حقیقت، یہ جو روح ہماری بے فضول جاتی ہے، یہ روح سے روحانیت کی پہچان نہیں ہوتی ہے. اسے کامل مرشد کی صحبت اختیار کرنا پڑتا ہے. ایک روح سے ایک روح کی کیفیت ملتی ہے، ایک روح سے ایک روح کی پہچان ملتی ہے. اللہ نے کہیں روحیں اس وجود میں وحدت الواجب عارف ممکن الوجود، سب اسی وجود میں اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کی خزانہ اس وجود میں رکھ کر بھیجا ہے. کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے آدم کو خلق کیا. اس لیے اللہ نے بندے کو بھی بہت کچھ دے کر بھیجا ہے. یہی روح ایک روح سے ایک روح پیدا ہوتی ہے اور ایک دم سے ایک دم پیدا ہوتا ہے. یہ دم سے ٹھہرا بھی کر سکتا ہے. یہ جو ہماری سانس جاری ہے، یہ بیکار سانس جاری ہے. اس سانس کو اللہ کے ذکر میں، اس کی روحانیت میں اسے منہ کرنا چاہیے، اس کے طرف راغب ہونا چاہیے. تو پیر و مرشدوں کو صحبت، ان کی قربت حاصل کر لینا چاہیے. مرید بنے اور دور رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر علم والوں کو علم کی ضرورت ہے تو علم والوں کے لوگوں میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے محفل میں بیٹھا کرو. اگر کوئی عمل سے آگے جانا چاہتا ہے تو کوئی عمل والے کو وسیلہ بناؤ. یہ تمام ایسے ویسے شرک، بدعت، حرام، یہ چیزیں انگل کر روحانیت میں جانا پڑتا ہے. یہ چیزوں کو پیچھے چھوڑیے. اگر اسی میں مبتلا ہوں گے، یعنی لیمبو، ادبتی، یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ لوگوں نے ان کو کرتے ہیں، یہ بسر ڈالیے. یہ کچھ اپنے روحانیت کے کاموں میں لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی پہلے علم کا ذکر کیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس لیے میں نے آدم کو بنایا. تو اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک جگہ جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے میں آدم کو اپنی پہچان کے خاطر بنایا. تو پہچان پہلے کریے، پھر عبادت میں مزہ آتا ہے. اگر پہچان اللہ کی نہیں کریں گے، رسول کی نہیں کریں گے، ہمارے نفسوں کی نہیں کریں گے، ہماری روحوں کی نہیں کریں گے، تو ہم روحانیت کے راستے تک، اس کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا.
عبادت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ شرافت عبادت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا بندے پر اپنے رب کی بندگی لازم ہے، تو اس علم اور عبادت کو ہی سب سے زیادہ عظمت والی چیز تصور کرنا چاہیے، یعنی علم اور عبادت کے سوا دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہی افضل ہے، کیونکہ پیدائش کائنات سے مقصود انہی دو چیزوں میں کمال حاصل کرنا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے انہی دو کے ساتھ مشغول رہے، یعنی ایک علم کے ساتھ ایک عمل کے ساتھ مشغول رہے۔ مشغول بولے تو زیادہ توجہ ادھر دے، یعنی دیوانہ نہیں بننا ہے، کمانا کھانا بھی ہے، بچے جورو بھی سنبھالنا ہے۔ انہی دو کے اصول کے لیے مصیبتیں برداشت کرے، انہی دو کے اصولوں کے لیے مصیبتیں برداشت کرے اور انہی دو میں غور فکر کرتا رہے، انہی دو میں غور فکر کرتا رہے۔ اے عزیز، تو یقین کر ان دو کے سوا جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب باطل ہے، یعنی سب جھوٹی ہے۔ جو کچھ بھی یہ دو کے سوا دوسرے ڈھونڈیں گے تو وہ کچھ فائدے کا نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ دو کے سوا دوسری چیز ڈھونڈیں گے تو کوئی بھلائی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ وہ جو کچھ ہے لغویات ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں۔ جب تیرے ذہن میں علم اور عبادت کی اہمیت آ گئی تو اب یہ بات سمجھ کہ علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل شریف۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل العالم العابدین کف افضل علی ادنا رجل من امتی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری اپنی ادنا امتی پر ہے۔ تو نظرتن الی العالم احب الی من عبادتی سنتن سیامہا وکیہا میہا۔ عالم کی ایک طرف ایک بار نظر پھیرے نزدیک 100 برس روزے رکھنے اور 100 برس نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہی جملہ پیر و مرشد کے صحبت کو لگتا ہے۔ ایک بار اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا 100 برس نفل اور روزے نماز پڑھنے سے بہتر، اس لیے کہ جو ہمنا شریعت میں ملتا ہے وہی سمجھا ہے، وہاں سے اعلیٰ ملتا ہے۔ خالی یوں دیکھ کو نیچے منڈی کر کیا نہیں ملتا۔ تو ایک جگہ آپ نے فرمایا، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنتی قالوا بلا، الجنتی قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا ہم علماء امتی۔ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بلند رتبے والے جنتی نہ بتاؤں؟
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ میری امت کے مرشدان اور جاہر میں علماء بتایا گیا ہے۔ اب بھی کہ علماء تو شرک بدعت ہی پڑ گئی ہے، شرک بدعت کے سوا کیا کیا بھی نہیں۔ صحیح علم، صحیح جانکاری بھی دینا، معرفت کہاں سے ہے، کیا ہے، پیری مرشدی کہاں سے چالو ہو گئی۔ ابھی جو نا سمجھ لوگوں میں کچھ تو بھی بھر دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوا عبادت سے علم افضل ہے، عبادت سے علم افضل ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ بغیر عبادت علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم درخت کی مانند ہے، علم درخت کی مانند ہے اور عبادت پھل کی طرح ہے، پھل کی طرح، اور درخت کی قدر پھل سے ہوتی ہے، درخت کی قدر پھل سے ہوتی ہے۔ اگرچہ درخت اصل ہے، لہذا بندے کے لیے علم اور عبادت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کو اس طرح حاصل کرو، یہ جملہ پڑھنے میں آ رہا ہے، خلاصہ کر لیجئے اپنے اپنے پیروں مرشدوں کے پاس مریدین۔ علم کو اس طرح حاصل کرو عبادت کو نقصان نہ دے، عبادت کو نقصان نہ دے، اور عبادت اس طرح کرو علم کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ بڑی پوکتی بات ہے، یعنی عزت والی بات ہے، پوکتی بات۔ علم عبادت دونوں ضروری ہیں، مگر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم عبادت کی بنیاد اور اس کا رہنما ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم امام العمل والعمل تابع، علم عمل کی بنیاد ہے، علم عمل کی بنیاد ہے اور عمل اس کے تابع ہے، علم کے تابع عمل ہے۔ علم کا عبادت کی اصل ہونا اور اسے عبادت سے پہلے حاصل کرنا دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک اس لیے کہ تاکہ بندہ رب کی عبادت کر سکے اور اس عبادت کو تمام عیبوں نفاذ سے محفوظ رکھ سکے، کیونکہ بندے پر لازم ہے پہلے اپنے معبود کو پہچانے، یعنی کوئی اللہ کی پہچاننے کی بات آ رہی ہے۔ پہلے اب میں نماز روزہ زندگی بھر پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی پہچان نہیں کروں گا تو ہمارا یہ نماز روزے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے اپنے بندے کو پہچانے اور پھر اس کی عبادت میں مصروف ہو۔ بغیر پہچانے سے عبادت میں مصروف ہونا بیوقوفی ہے۔ یہ کاملوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ تو معبود برحق کی لازم ہے کہ پہلے اپنے معبود کو پہچانے، پھر اس کی عبادت میں مصروف ہو، اور بندہ اپنے معبود برحق کی عبادت کر ہی کیسے سکتا ہے؟ جبکہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے معبود کے نام کیا ہیں۔ نام اس کے بہت ہیں، 99 نام ہے، ایک نام چھپے سو ہے۔ اس کی صفتیں کیا ہیں، یعنی اس کی عادتیں کیا ہیں، اور کون سی چیزیں اس کی شان کے لائق ہیں اور کون سی باتیں اس کی شان کے خلاف ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جاہلت کے بنا پر بندہ اپنے معبود
برحق کے لیے ایسی صفتیں پیدا کرتا ہے۔ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو قطعاً اس کی شان کے لائق نہیں ہوتے